على محمد محمد على اللهم صل على محمد لمحمد الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يودي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدأ بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين، الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى، حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. وبعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم ساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأذلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن کریم کے حوالے سے ہماری یہ دوسری گفتگو ہے، عنوان ہے تولا اور تبرہ۔ اور جیسا کہ کل میں نے عرض کیا کہ احکام دین، فرائض، خاص طور سے فروع دین قرآن کریم ہی سے لیے گئے ہیں۔ نماز، قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، تو ہم نے نماز قائم کی۔
قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ فرض قرار دیا ہم نے، قرآن کریم سے روزہ لیا. قرآن کریم نے ہی ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. خمس کا حکم دیا ہم نے، اس کو قرآن کریم سے لیا. نماز کے ساتھ ساتھ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ بھی دو. تو یہ زکوٰۃ ہم نے یہ حکم قرآن کریم سے لیا اور اس پر عمل کیا. جہاد کا حکم قرآن کریم میں آیا ہے، مگر چونکہ اس کا تعلق کسی معصوم کی حکومت سے ہے، اور جب معصوم کی حکومت ہو، معصوم حکم دے تو جہاد ہم سب پر بولیے فرض ہے. ٹھیک ہے، درست. ہر فریضے کو آپ مانتے ہیں ہم نے قرآن سے لیا، یہ آپ مانتے ہیں ہم نے ہر فریضے کو قرآن سے لیا. جو قرآن کریم ہمیں حکم دے تو حکم قرآن اور اس حکم کی تصدیق معصوم کے قول سے ہو کہ ہاں یہ حکم ہے، تو اس حکم کی مخالفت کیا ہے؟ سب بولیں. حکم قرآن اور حکم معصوم کی مخالفت کیا ہے؟ کفر ہے. حکم قرآن اور حکم معصوم کی مخالفت کیا ہے؟ کفر ہے. دین میری آپ کی عقل کا نام ہے یا دین عقل کل کا نام ہے؟ بولیے. یہ قرآن عقل کل پر اترا ہے یا عقل ناقص پر؟ عقل کل پر. جو عقل کل کہہ دے وہی دین ہے. درست ہے؟ آپ میں سے کسی کو میری اس گفتگو پر اعتراض ہے؟ آپ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. یہ آقا حسین کی یونیورسٹی ہے جہاں لیکچر دیا جا رہا. یہ سید الشہداء کی یونیورسٹی ہے. عجب ہے حسین کہ اس وقت پوری کائنات میں حسین کی یونیورسٹی کھلی ہوئی ہے. ہر شخص کو اس کے ذہن کے مطابق غذا مل رہی ہے. ہر شخص سے کہا جا رہا پوچھ لو. یہ واقعاً سید الشہداء کی یونیورسٹی ہے. تو اس لیے آپ کا حق ہے، آپ اپنا حق استعمال کریں. کل میں نے پوری کوشش کرتا ہوں کہ جو روایت منبر سے یہاں سے عرض کروں اس کتاب کا حوالہ دوں، اس عالم کا نام لوں، اور وہ کتاب کس موضوع پر لکھی گئی ہے وہ پوری تفصیل آپ کو بتا دوں. اس کے باوجود شاید ہو سکتا وہ سو رہے ہوں، ہو سکتا وہ جاگ رہے ہوں کسی اور فکر میں ہو. جب انسان نماز کی حالت میں خلوص میں نہیں ہوتا تو مجلس میں کیا خلوص میں ہوگا؟ سارے خیالات نماز میں. چونکہ نماز کا مسئلہ ہے کہ میں اور آپ اکیلے کھڑے ہیں اور خدا ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور چونکہ مولوی نظر آ رہا، گفتگو کر رہا، اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو اس بنا پر ادھر ادھر توجہ دے نہیں سکتے آپ. تو مجلس وہ واحد عبادت ہے جس میں بیچ میں کوئی آ ہی نہیں سکتا. تو اس خلوص کے ساتھ آپ سن لیں. آپ سوال اندر آ کے سوال کیا، میں نے اس کو بتایا کہ میں نے 3 دفعہ دہرایا تھا. ہو سکتا سو رہا ہو، تھکا ہوا ہو، میں پھر بھی ان کو لکھوا دیا کہ بقائے دین میں اہل البیت کا کردار یہ کتاب ہے، اور اس کے مصنف حضرت آیت اللہ سید مرتضی عسکری رضوان اللہ تعالی علیہ ہیں، جن کی اس وقت مارکیٹ میں 300 کتابیں ہیں. ان میں سے ایک کتاب تاریخ اسلام میں عائشہ جو 1600 صفحات پر مشتمل ہے. اس کتاب نے 10 دفعہ میں نے دہرایا، اس کتاب نے جامع الازہر مصر جامع الازہر کے 1500 علماء کو شیعہ بنایا. تو میں آپ سے عرض کروں کہ یہ کتابیں اب انٹرنیٹ پر آ گئی ہیں. جب کتاب کا حوالہ دیا جائے تو آپ جائیں انٹرنیٹ پر دیکھیں، اور جب دیکھیں کہ حوالہ غلط دیا گیا ہے تو آپ آ کے پکڑ لیں. دنیا سن رہی ہے، آپ ایک مکتب و مذہب کی نمائندگی کر رہے ہیں، غلط حوالہ کیوں دے رہے ہیں؟ اس سے مکتب مذہب بدنام ہوتا ہے. درست ہے؟ درست ہے. تو اپنا حق استعمال کریں پوری طرح، مگر تنہا جا کر روایات پر اجتہاد کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ اجتہاد میرے آپ کے بس میں نہیں ہے. روایت کا آپ جا کر پریشن مولانا کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اس موضوع پر گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوال یہ ہے
کہ فروع دین میں آپ نے کم کر دیے ہیں یا میں نے اضافہ کیا ہے، یا فروع دین وہی چلے آ رہے ہیں جو شروع سے مکتب اہل البیت میں چلے آ رہے ہیں؟ 10 فروع دین ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، عمل بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا، تبرع۔ آپ بتائیں فروع دین میں ہے نہیں ہے؟ تو فروع دین سارے فروع پر گفتگو ہو اور تولا تبرع پر نہ ہو؟ نماز، حیرت کی بات، مجھے حیرت ہے اس مومن و مومنہ پر، انتہائی حیرت ہے۔ نماز کی ادائیگی میں پروردگار عالم نے رسول سے نہیں فرمایا اگر نماز کی تبلیغ نہیں کی تو رسالت ختم۔ روزے پر نہیں کہا اگر روزے کو نہیں پہنچایا تو رسالت ختم۔ حج کے لیے نہیں کہا اگر حج کو نہیں پہنچایا تو رسالت ختم ہے آخر میں۔ مگر یاد رکھیے خاتم الانبیاء بھی آخر میں آئے ہیں۔ تولا و تبرع کے فروع دین میں آخر میں آنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ ان کی اہمیت کم ہے، بلکہ سارے فروع کا انحصار انہی 2 کے اوپر ہے۔ نماز کا انحصار، ولایت ہے تو نماز قبول ہے۔ نماز کی کیا بات ہے؟ رسول اکرم سے کہا جائے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر ولایت کا اعلان نہیں کیا تو 23 سال زندگی رسالت ختم، ہم لپیٹ کے ختم کر دیں گے۔ حیرت کیجئے، 23 سال پتھر کھائیں، تلواروں کی زخم، نیزے، ہر طرح سے طائف سے لے کے مدینے تک 10 سالہ مدنی زندگی میں 85 جنگیں لڑی ہیں۔ 1,24,000 انبیاء میں کوئی پیغمبر اس طرح سے نہیں لڑا۔ 10 سال میں 85 جنگیں لڑی جائیں، اس پیغمبر سے زندگی کے آخری لمحے خدا کہہ دے یہ نہیں کیا، ساری جنگیں، ہجرت، محنت، خدیجہ کی دولت، ابو طالب کی محنت، سب ختم۔ سوچئے، پورا دین و رسالت و توحید ایک طرف ہے، ولایت ایک طرف ہے، تو آپ کس طرح سے ولایت پر گفتگو کو گوارا نہیں کرتے؟ اور آپ یہ ذہن میں رکھیے، خدا آپ کلمہ پڑھتے تو کیا پڑھتے ہیں؟ لا پہلے ہے، الا اللہ، کیوں؟ پہلے تبرع ہے پھر تولا ہے۔ ہے نہیں ہے؟ ہے نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ، کلمے میں اللہ اکبر بھی تو ہو سکتا تھا۔ نفی کے بعد اس بات کی ضرورت کیا تھی؟ اس کے معنی مولا کائنات کا وہ جملہ، دوست کا دوست کیا ہوتا ہے؟ دوست ہوتا ہے۔ دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے۔ پہلے آپ دوستی کا ثبوت دیں، دشمنوں کی نفی کر کے دوستی کا ثبوت دیں۔ اس میں آپ کو کسی صاحب عقل، کسی صاحب علم کو قطعاً اعتراض کرنے کا میں نہیں سمجھتا ہوں، اعتراض کا حق ہے، آپ کو پورا حق ہے۔ دین نے، اسلام نے، وہ دین جس نے کھل کر کہا فاسألو، سوال کرو، فاسألو، یہ واحد دین ہے دین اسلام جس نے کہا پوری کائنات سے خطاب ہے، فاسألو، جو چاہو سوال کرو۔ میں ناقص ہوں، میرا دین ناقص تھوڑی ہے۔ میں جن کو مانتا ہوں ہر سیارے سے تبلیغ کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں۔ میں تو پرسوں یا اترسوں کی گفتگو میں کتاب لے کے پیش کروں گا، مولا امام سعید الساجدین سلام اللہ علیہ کا ارشاد، ایک سیارہ جو زمین سے 10 گنا بڑا ہے، اس کی مخلوق کی عبادت ہی صرف تبرع ہے۔ بہار انوار، اس کا اردو میں ترجمہ ملتا ہے، بازار سے خریدیے گا، پڑھ لیجئے گا۔ اگر یہ روایت اس کتاب میں نہ ملے تو آ کے یہاں کھڑے ہو کر مجمع مولانا آپ ممبر پر جھوٹ نہیں بولیے،
یہ آپ کہیے تاکہ مکتب بدنام نہ ہو کہ میں اس لباس کے ساتھ آقا امام حسین کے نام پر جھوٹ بولوں. آپ کہہ سکتے ہیں حقائق الوسائط اردو میں، حقائق الوسائط علامہ بشیر انصاری کی کتاب حقائق الوسائط. اس محترم نے 2 کتابوں سے یہ روایت نقل کی ہے، وہ دونوں یہاں رکھی ہوئی ہیں. حقائق الوسائط مجھے نہیں پتا آغا کے پاس ہے نہیں، مجھے نہیں پتا. اس محترم نے علامہ بشیر انصاری فاتح ٹیکسلا، جس نے ایوب خان کے زمانے میں حکومت کے ایوب خان کے زیر سایہ مناظرہ ہوتا ٹیکسلا میں، اس میں فاتح قرار دیے گئے تھے. فاتح ٹیکسلا اسی لیے کہراتے ہیں. ان کی کتاب ہے حقائق الوسائط، اردو میں ہے، اردو میں ہے. اور خود وہابی نظریات کا تھا ایوب خان. اسی کے زمانے میں ٹھیری کا واقعہ پیش آیا، 500 مومنین شہید ہوئے. وہی پہلا شخص تھا جس نے شیعوں کا قتل عام شروع کیا پاکستان میں. تو اس کے زمانے میں مناظرہ ہوا تھا ٹیکسلا میں، فاتح ٹیکسلا. ان کی کتاب ہے حقائق الوسائط. انہوں نے 2 کتابوں کے حوالے دیے، دونوں یہاں رکھی، وہ عربی میں. الاحتجاج بالکل میرے بستر پر رکھی ہوئی ہے. سن 600 ہجری کے مجتہد علامہ تبریسی کی کتاب ہے الاحتجاج. اس کی 2 جلدیں ہیں، اس کی پہلی جلد میں یہ واقعہ ہے، یہ روایت ہے. اور بہار کی 27ویں 120 جلدوں میں سے 27ویں جلد میں یہ روایت ہے. مگر چونکہ یہ کتابیں فارسی اور عربی میں، آپ کی آسانی کے لیے آپ کہیں گے مولوی عربی اور فارسی کا حوالے دیتا ہمیں کیا پتہ. نہیں، میں اس لیے اردو کا حوالے بھی دیتا ہوں. الحمدللہ آپ کی دعا سے میں اردو بھی، فارسی بھی، عربی بھی ساری کتابیں رکھی ہوئی ہیں. تو اس بنا پر میں اردو کا حوالہ دیتا ہوں کہ آپ جا کے معلوم کر لیں. آپ دیکھ لیں، حقائق الوسائط علامہ بشیر انصاری کی کتاب ہے. میں عرض کروں، میں تو کتاب کھول کے اس سیارے پر جو تفصیل بتائی امام سجاد سلام اللہ علیہ نے، وہ میں کل یا پرسوں کی مجلس میں عرض کروں گا ہاتھ میں لے کے کتاب کے حوالے سے آپ کی تسلی کے لیے. مگر قرآن کریم نے آج میں جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ بھی سورہ نساء کی آیات ہیں. کل میں نے جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ مبارکہ احزاب، سورہ آل عمران، سورہ نساء. کل میں نے 11 آیاتوں کی تلاوت کی جہاں پر پروردگار عالم نے جھوٹے پر، قاتل پر، ظالم پر، ان پر لعنت بھیجی ہے. درست ہے. کل میں نے 11 آیات کی تلاوت کی. آج سورہ نساء کی چند آیات کی تلاوت میں نے ابھی کی ہے، اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں. میں قرآن چونکہ اس میں ترجمہ نہیں ہے، عربی ہے، آپ ترجمہ کسی کا بھی دیکھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. ایک صلوات دیجیے گا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 115، آیت نمبر 115. آپ حضرات سے درخواست ہے، میں اب شروع ہو جاؤں گا تو بعد میں میری مجلس خراب نہ کرے. آگے آ جائیں، آگے آ جائیں. پہلا عشرہ ظاہر ہے کہ مومنین آتے جائیں گے، آپ آگے آ جائیے. بواز بلند صلوات. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، اور جو شخص بھی رسول کو تکلیف دے. جو آیت سورہ نساء آیت نمبر 115، جو شخص بھی رسول کو تکلیف دے، مشقت دے، خواہ تندرستی میں پیغمبر صلح کریں اور صلح پر اعتراض کر کے اذیت دیں، خواہ بیماری کی حالت میں قلم طلب کرے اور نہ دے اور کہیں پاگل ہو گئے ہیں، اس طرح سے تکلیف دیں، خواہ آپ کی وفات کے بعد تکلیف دیں، کسی بھی صورت میں تکلیف دے. بخاری نے 3 جگہ یہ روایت نقل کی ہے. میں تفسیر تو نہیں بیان کر رہا ہوں، تفسیر آخر میں عرض کروں گا، اس وقت میں صرف ترجمہ عرض کر رہا ہوں. سورہ احزاب کی آیت کیا تھی؟ سورہ احزاب کی آیت یہ تھی وَمَن يُؤْذِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو ٹھیک آیے درود کے بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما،
اللہم صلی علی محمد وآلہ. ٹھیک درود کی آیت کے بعد دیکھیے گا کیا آیت تھی؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تو اللہ ان لوگوں پر کیا کرتا ہے؟ لعنت بھیجتا. کل تلاوت کر چکا، لعنت بھیجتا. ٹھیک. بخاری میں 3 جگہ یہ آیت آئی ہے، یہ روایت آئی بخاری میں 3 جگہ. پہلی ہی جلد میں شہزادی کونین کے بارے میں 3 جگہ یہ روایت نقل کی ہے بخاری نے. من فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. ایک روایت فاطمہ لحمی، فاطمہ میرا خون ہے. دوسری روایت فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تیسری روایت، تینوں ایک ہی ہیں، من آذاہا فقط آذانی، جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. ومن آذانی فقط آذ اللہ، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. تو آپ اتنا تو مان جائیے، نام نہ لیجئے، آپ صرف قرآن کی تلاوت کر کے کہیے جس پر خدا اور رسول کی لعنت اس پر ہم لعنت بھیجتے ہیں. آپ مجھ پر میری زبان پر پابندی لگا دیں گے، میری زبان بدھی سے نکال دیں گے، مجھے قتل کر دیں گے. کیا قرآن کو قتل کر دیں گے آپ؟ قرآن تو قیامت تک کے لیے. ایک ہی شخص تھا جس نے قرآن کو درخت پر ٹانگ کے تیر اندازی کی، ولید، جس نے استخارہ کیا. آیت آئی وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ہر دشمن حق، جابر و ستمگر ذلیل و رسوا ہوا. تو چونکہ دنیا کا ظالم ترین انسان تھا، یعنی وہ اپنے زمانے کا صدام، جب یہ آیت آئی تو اس نے کہا تو قرآن مجھے جبار عنید کہہ کر ڈراتا، لو میں وہی جبار، وہاں انا ذاک جبار عنید، یہ اس کا شعر ہے. یہ لو میں ہی وہی جبار عنید ہوں. کل جو کرنا میدان محشر میں جا کے خدا سے کہہ دینا کہ جب خدا تجھ سے پوچھے قرآن کیا کیا ولید نے، کہہ دینا لقد مزقنی ولید، مجھے ولید نے پارا پارا کیا. یہ ولید کا اشعار ہے. استخارہ اس کے خلاف آیا تو قرآن کو درخت پر ٹانگ کے تیر اندازی کی. اس کے بعد اشعار کہے کہ قیامت کے دن جا کے خدا سے کہہ دینا کس نے ایسا کیا، کہہ دینا ولید نے کیا، میں دیکھتا ہوں خدا کیا کرتا. درست ہے. مگر کیا اس نے ایک نسخے کو پارا پارا کیا تو قرآن ختم ہو گیا؟ جس طرح سے ولید کے ایک نسخے کو پارا پارا کرنے سے قرآن ختم نہیں ہوا، آقا حسین کو شہید کرنے سے حسین ختم نہیں ہوئے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، وہاں اذیت کا لفظ ہے، یہاں مشقت کا لفظ ہے. دونوں کے معنی ایک ہیں. جو رسول کو اذیت دے، جو رسول کو مشقت پہنچائے، جو رسول کو تکلیف پہنچائے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کے بالکل واضح ہونے کے باوجود. کل کیا تھی؟ کل آیت یہ تھی کہ جو رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رسول حق ہے، رسول صادق ہے، رسول سچ ہے، رسول کی صداقت و حقانیت پر شہادت بھی شہادت بھی دی، اس کے بعد کفر کیا تو ان پر خدا نے کیا کہا؟ لعنت ہے. درست. آج اسی سورہ نساء کی آیات آگے چلتی ہیں. ارشاد، کاش، میں تو کہتا ہوں، آپ نے دیکھا ہمارے مذہب و مکتب کی بنیاد ہی تو یہی ہے، جو حق ہے وہ بولو. 1400 سال کے بعد ایک طالبانی سیاستدان آج بیدار ہو کے اسٹیج پر کہہ رہا، جب لوگ کہتے ہیں کہ گالی نہیں دینی چاہیے تو وہ کہتا نہیں، کرب کو کرب کہنا گالی نہیں ہے. یہی تو ہمارے مذہب کی بنیاد ہے، کرب کو کرب کہو، جو پہلا ہو یا آج کا.
یہی تو مکتبہ علی کی بنیاد ہے کہ کرب کو کرب کہو، وہ اس زمانے کا ہو یا آج کا ہو۔ یہ کیا بات ہوئی آج تیرے مقابلے میں جو کرب تھے اس کو کرب کہہ دے، جو پہلے گزرا اس کو نہ کہے۔ یہ میری اور آپ کی مرضی کے مطابق کرب کو کرب نہیں، جسے قرآن کرب کہتا وہ سب سے بڑا کرب تھے، وہ سب سے بڑا کرب تھے۔ اس نے جس نے دولت کو ملت کو دھوکہ دیا، دولت لوٹی، مال لوٹا، مال لے گئے، 300 یا 400 خرب یا ارب بنا دیے، تو وہ کرب تھے۔ جس نے قیامت تک ٹریلینز مسلمانوں کو لوٹا، علی کا حق غصب کر کے فاطمہ کے گھر کو جلاتے، اس کرب کے بارے میں آپ کچھ نہ کہیں، اور جو کہے تو اس کی گردن اڑا دیں۔ ہاں بے شک آپ اڑاتے جائیے، مگر اس مکتب نے تربیت کی ہے میثم تمار کو، جو سرے دار بھی بول کے چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اب آپ قرآن کریم، جب گفتگو قرآن سے ہو رہی ہے، یہ مجھے حیرت ہے ہمارے مکتب کے اندر پیدا ہونے والے ان وہابیوں پر۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو رسول کو تکلیف و مشقت دے۔ قرآن کریم کی ایک لفظ میں، ٹھیک ہے میں عربی جانتا ہوں، ٹھیک ہے مجھے اچھی عربی آتی ہے، میں عربی میں خطابت کرتا ہوں، کوئی مشکل نہیں ہے، عربی میں تقریر کرتا ہوں، جا کے مجلس پڑھتا ہوں، مسئلہ نہیں، مگر ایک لفظ بھی عربی جاننے کی وجہ سے اپنی طرف سے اضافہ اور کمی آپ کو پتا ہے، لعنت ہے۔ قرآن کریم اور معصوم کے قول میں تحریف رمضان المبارک میں ہو تو 3 کفارے ہیں۔ ایک غلام کا آزاد کرنا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 60 دن متواتر روزے رکھنا۔ قرآن یہ کہہ کے آپ گفتگو کریں خدا کا قول ہے اور قول نہ ہو، یہ کہہ کے آپ لوگوں سے گفتگو کریں معصوم کا قول ہے معصوم کا قول نہ ہو، اس میں تو اتنی شدت ہے کہ سامنے بیٹھنے والے نے اگر سر بھی ہلا دیا اس کا بھی روزہ باطل ہے، اس میں اتنی شدت ہے۔ بنابر اس کے اب آپ سوچئے جس مکتب میں حقانیت اور سچائی کی اتنی اہمیت ہو، کیا وہاں کوئی غلط روایت آ سکتی ہے؟ تو اب آپ غور کیجئے، میں صرف آیت اور آیت کا ترجمہ تفسیر پرسوں ترسوں شاید، ابھی تک میں صرف آیات جہاں جہاں قرآن کریم نے جس پر لعنت بھیجی ہے، کس پر لعنت بھیجی ہے۔ تو اب خطبہ غدیر کے ایک ٹکڑے کو میں پیش کروں گا۔ سرور کائنات نے اعلان ولایت کے بعد سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اور جو بھی سسر ہو، سالہ ہو، کوئی بھی ہو، جعلی داماد ہو، کوئی بھی ہو، بیوی ہو، کوئی بھی ہو، من موصولہ ہے، جو بھی، میں جیب سے نہیں کہہ رہا ہوں، ومن جو بھی، چاچا ہے ابو لہب، تو قرآن نے یہ خدا وہ پیغمبر جسے محمد کہہ کے پکارنا خدا کو گوارا نہ ہو، پورے قرآن میں یا محمد جس کو نہیں کہا، یا موسیٰ کا، یا آدم کا، یا نوح کا، یا ابراہیم کا، یا محمد نہیں کہا، یاسین اے سید و سردار کائنات۔ جس خدا نے اپنے پیغمبر کو اس طرح سے پکارا ہو، وہ خدا یہ کہہ دے کہ اگر یہ نہیں کیا تو نے تو کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں۔ اور اس آیت کی تلاوت کے بعد پیغمبر خدا فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں مسلمانوں، اس آیت میں خدا نے مجھے کیوں ڈانٹا۔ خطبے کا یہ جملہ ہے، میرے خدا نے اس آیت میں مجھے کیوں ڈانٹا، میں تمہیں بتائے دیتا ہوں۔ تو وہ خطبہ میں کل پیش کروں گا کہ سرور کائنات کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے یہاں پر
وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ